مختصر تو یہ سب نہیں پڑھتے، لیکن چونکہ علامتی ہے اس لیے علامت کے طور پہ ہی ہمیں حاضر ہونا ہوتا ہے۔ میں ایک فقرہ اور کہہ رہا ہوں، اس کے بعد ایک نظم، دو فقرے مصائب کے سلام۔ جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام آئے اور بی بی مریم سلام اللہ علیہ سے کہا اللہ بیٹے کی بشارت دے رہا، اللہ بیٹے کی بشارت دے رہا۔ آپ بولے نہ بولے، میری خطابت کا بہت بڑا فکر سمجھا جو میں کہہ رہا ہوں، اللہ بیٹے کی بشارت دے رہا۔ یہی فرق ہے بی بی مریم میں اور مادر حسنین میں، جسے جبرائیل بیٹے کی بشارت دے وہ مریم ہے، جسے مبارک دے وہ زہرا ہے۔ جبرائیل بشارت دے وہ مریم، جسے مبارک دے جناب سیدہ، میں نے ایک فکر ہے جناب جبرائیل علیہ السلام۔ ہمارے گھر رواج ہے، بندے کہتے ہیں جبرائیل آیا، جبرائیل گیا، جبرائیل آیا، جبرائیل گیا۔ تو آپ کا چھوٹا بھائی نہیں ہے، سید الملائکہ ہے، جبرائیل علیہ السلام ہے۔ ہاں جبرائیل علیہ السلام کیا ہے؟ بولو ادھارے۔ اچھا میں نام لیتا ہوں، آپ نے بتانے ہیں کہ وہ کون ہے۔ جناب آدم، جناب نوح، انبیاء کی ساری صف کے نام لیتے جائیں۔ کوئی شہر کا نبی ہے تو بھی علیہ السلام ہے، منتظر شاہ کوئی ایک پورے بر اعظم کا نبی ہے وہ بھی علیہ السلام ہے، اور کوئی کہیں کا بھی نبی ہے، سارے علیہ السلام ہے۔ یہ سارے نبی آتے تھے، پیغام توحید پہنچاتے تھے، امتوں کو پسند نہیں آتا تھا، رحمت بھائی امتیں پتھر مارتی تھی، نبی زخمی ہو جاتے تھے۔ جب نبی زخمی ہو جاتے تھے تو پھر آئنٹمنٹ نہیں لگتی تھی، مرہم نہیں لگتا تھا، پھر علاج کیسے ہوتا تھا؟ اللہ فرشتے کو بھیجتا تھا، فرشتہ نبی کے زخم سے پرمس کرتا تھا، نبی کا زخم ٹھیک ہو جاتا تھا۔ میرا سوال ملت مسلمہ سے یہ ہے کہ وہ نبی جو فرشتوں کے پروں سے شفا لیتے رہے وہ رضی اللہ ہے کہ علیہ السلام ہے؟ جواب ملے گا وہ علیہ السلام ہے۔ تو پھر عاقل کیجئے، جنہیں فرشتوں کے پر سے شفا ملے وہ علیہ السلام ہے، اور جن کے جھولے سے فرشتوں کو پر ملے جی بسم اللہ۔ ایک فکرہ اور سن لیں، ایک فکرہ اور سن لیں۔ بی بی مریم کو بیٹا مل گیا، بیٹا لے کے بی بی مریم سلام اللہ علیہ، بی بی مریم سلام اللہ علیہ مسجد سے ویرانے میں گئی، ویرانے میں بیٹا آیا، پوری تاریخ پڑھ گئے ہوئے۔ وہیں سے بیٹا چپ کے روزے کی شرط پہ چادر میں چھپا کے بستی کی طرف چل پڑی۔ کسی یہودی نے پوچھ لیا بی بی چادر میں کیا ہے؟ روزہ چپتا تھا، اشارہ کر دیا، پردہ ہٹا دیا، اس نے دیکھا بچہ ہے، کس کا ہے؟ میرا ہے، اشارے سے میرا ہے۔ اس نے شور مچا دیا، بستی یہودیوں میں جمع ہو گئی، نہ تیری ماں ایسی تھی نہ تیرا باپ ایسا، بیٹا کہاں سے لائی؟ یہ اتنا پوچھنا تھا کہ بیٹا کہاں سے لائی، تو ایک طرف سے آواز آئی، انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبی، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی، اپنا نبی بنایا۔ بیٹے نے ماں کے حق میں گواہی دی، امت نے معافی مانگ لی،
کہنے لگے میری مائی کے معاف کر دو. میں نے یہودیوں سے پوچھا, فکرہ سننے کے بعد میں بولا تمہاری مرضی ہے کہ پہلے تہمت لگا رہے تھے اب معافیا مانگ رہے ہو, تو کہنے لگے یہ اللہ کا قانون ہے کہ اگر بطول ماں کے حق میں معصوم بیٹے کی گواہی نہ مانی جائے تو اللہ لعنت بھیجتا ہے. معصوم بیٹے کی گواہی نہ مانی تو اللہ لعنت بھیجتا ہے. کیونکہ یہ لعنت بھیجنا ہمارا کام نہیں ہے. ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہم لعن, اللہ تو لعنت بھیج. دو کام بندے نہیں کر سکتے, ایک درود بندے نہیں بھیج سکتے, ایک لعنت بندے نہیں بھیج سکتے. یہ دونوں کام اللہ نے اپنے پاس رکھے. اگر یہ بندوں کے پاس ہوتے نا تو سارے مخالفوں پہ لعنت ہوتی, اپنے سارے گھر والوں کے لیے درود ہوتا. یہ دونوں کام اللہ نے اپنے پاس رکھے. ہاں یہ بات ہے کہ جن پہ درود ہے نا وہ نام مکمل کر کے نا اللہ نے سر بمہر کر دیا. اب اس میں نیا نام نہیں لکھا جا سکتا, لیکن لعنت کا رجسٹر کھلا ہے, اس میں نام لکھوانے کے لیے سفارش کی ضرورت نہیں. طریقہ بتا دیتا ہوں, پوری دنیا میں جانے والی آواز کی وساطت سے لعنت کے رجسٹر میں نام لکھوانے کے لیے سفارش کی ضرورت نہیں. علی کی ولایت پہ چہرے کا رنگ بدل, ہاتھ اٹھاؤ یار, علی کی ولایت پڑی ہے تو چہروں کا رنگ اللہ تعالیٰ بھیج دیا. جی آپ سلامت کیا کسوٹی ہے جی آبادیوں مل کے یا علی یا علی یا علی یا علی. اتنے مختصر سے وقت میں میں فضیلت شہزادی کونین قرآن بھائی نہیں پڑھ سکتا, نہیں پڑھی جا سکتی, بلکہ ہونا یہ چاہیے. میں جعفری صاحب سے بھی کہوں گا چونکہ یہ مجلس مخدومہ کونین کی نسبت سے سارا دن شہزادی پہ ہی مضامین پڑھے جائیں, پوری دنیا کو پیغام پہنچے. اور یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ جن لوگوں کو حق سیدہ کی خبر نہیں تھی نا انہیں بھی اب ہوگی اور پوچھتے ہیں یہ معاملہ کیا ہے. فضیلت تو میں نہیں پڑھ سکتا, چند مصرے نظر کر رہا ہوں, وہ قبول فرمائیے گا اور میں آپ کو سلام کرتا ہوں. اے ناظمہ خدائے عہد کے نظام کی, میں نے کچھ سارے ہلتے ہوئے دیکھے ہیں, چہرے ہلتے ہوئے دیکھے ہیں, جس نے سارے ہلانے ہیں وہ تھوڑا تکلف کر لے, تھوڑا بول. اے ناظمہ خدائے عہد کے نظام کی, تو نے خبر الہ کے ہونے کی عام کی. اے ناظمہ خدائے عہد کے نظام کی, تو نے خبر الہ کے ہونے کی عام کی. مشکل مصرے نہیں ہے, ہمیں کہتے ہیں مشکل مصرے, پتہ نہیں کوئی سمجھے نہ سمجھے, یہ دانشگاہ حسین ہے, یہاں سارے پڑھے لکھے ہیں. تو نے خبر الہ کے ہونے کی عام کی, اور کن کو چھپا کے سورہ کوثر کے کاف میں, کیا بات ہے, کیا کہہ رہے ہیں, کن کو چھپا کے سورہ کوثر کے کاف میں خالق نے مصطفیٰ پہ محبت تمام. آپ سلامت خالق نے مصطفیٰ پہ محبت تمام کی. اور بندے پوچھتے ہیں اصحاب رسول کی پہچان کیا, تو میں بتا دیتا ہوں, دہلیز سیدہ پہ جھکاتا ہو اپنا سر, دہلیز سیدہ پہ جھکاتا ہو اپنا سر. پہچان بس یہی ہے نبی کے غلام کی. اب یہ مصرے نہیں, یہ اس مجلس کی قرارداد ہے جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں, اور ہر آواز بلند ہو. جو دشمن بطول پہ لعنت نہ کر سکا اس نے تمام عمر عبادت حرام.
دربار فدق مانگ کے دربار میں باغ فدق بنت نبی نے مانگ کے دربار میں باغ فدق بنت نبی نے کر کے آئی تھی سقیفہ کا مکمل خاتمہ کر کے آئی تھی سقیفہ کا مکمل خاتمہ اور خطبہ زہرا پہ اللہ کو بھی کہنا یہ پڑا لا فتح الا علی لا سیف الا فاطمہ ایک بہت بڑا نام اور یہ اس ممبر کا امتیاز ہے کمال بسم اللہ کہ والدین ہمارے چھوٹے چھوٹے نام رکھتے ہیں نسبت بڑی ہوتی ہے پھر اس ممبر پہ آتے ہیں اسی کی وساطت سے نام بڑے ہو گئے میرے بھائی نے بہت بڑا نام ہے مولا اور ترقیاں عطا فرمائے چونکہ ذکر ہوتا ہے تو میں بھائی کی موجودگی میں 2-4 مصرے اور پڑھ دیتا ہوں اٹھ کے محراب سے آئے در زہرا پہ رسول فرحان بھائی کے بنا سے چپ نہیں کرنا اٹھ کے محراب سے آئے در زہرا پہ رسول اٹھ کے محراب سے آئے در زہرا پہ رسول اور کیا باعث و معراج کا رستہ لکھوں بس آخری تو مجھے اور کیا باعث و معراج کا رستہ لکھوں اور اس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں فرحان بھائی جس کے بغیر ساری مجلس نامکمل ہے اور لکھنا پڑتا ہے مجھے نام ابو طالب کا جب یتیموں کے سہارے کا سہارا سہارا انسانیت کو بھی سہارا اللہ کے دین کو بھی سہارا انسانیت کو بھی سہارا بے شک بے شک ماؤں کا احترام بہنوں کی عزت اللہ مان بھائی جیو بیٹیوں کی پہچان انہیں وراثت میں حصہ اس رسول نے دیا جس کی بیٹی کو لوگوں نے بڑا مانا دو چار لوگوں نے بڑا مانا اس کی بیٹی کو لوگوں نے علی قاسم بہت اور بھائی آپ مجالس کرواتے ہیں سنتے ہیں عقیدت سے حاضر ہوتے ہیں یہ جتنے حضرات سیاہ پوش ہو کے آئے ہیں مجلس اعظام میں آپ نے کالے کپڑے سلوا کے پہنے بطول کی بیٹیوں نے سلوا کے نہیں پہنے تھے ان کے شام غریبہ کے دھوئیں میں کالے ہو گئے جزاک اللہ مرحبا آج بھی ہو گئے یہ مضمون چونکہ سب سے آخر میں پڑھنے والے ذات سب پڑھیں گے میری آپ سے اپیل بھی ہے سارا دن آپ نے انتظار کر رہے سب سے آخر میں جب شہادت پڑھی جائے نا شہادت تو آپ نے مجلس میں حاضر رہنا اتنا پرسہ اتنا ماتم ہو سکے پردیس میں آپ جانتے ہیں پردیس کی مشکل کیا ہے آپ کو معلوم ہے پردیس کتنا مشکل ہے لیکن آپ مرضی سے آئے ہیں آپ کو اپنے گھر ملے وہ جنہوں نے بیٹیوں کا احترام سکھایا تھا ان کی بیٹیاں جب پردیس گئی تھی تو گھر نہیں زندان ملے تھے ہو گئی میرے حصے کی وجہ سے آپ کی آوازیں بلند ہو گئی آپ روئے
दो फिक्रे और कहता हूँ फिर आपको सलाम करता हूँ, तमाम हो गया। बड़ी मोहब्बत थी मेरे मौला हुसैन को अपनी अम्मा से, और माँ की मोहब्बत में काज़मी साहब सारी बेटियों का नाम फातिमा रखा। मैं देख रहा हूँ हर आंख पूर्णम है, हर आंख पूर्णम है, और ये तुम्हारा आजम मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तुम अपने बिछड़े हुए लोगों को नहीं रोते, आले मोहम्मद को रोते हो, मैं इसका आजम मैं नहीं बता सकता। सारी बेटियों का नाम मेरे मौला हुसैन ने फातिमा रखा। बाबा ज़ैनुल सारी बड़ी बेटियों को फातिमा ही कहते थे, छोटी बेटी को फातिमा नहीं कहते थे, नाम फातिमा था, कहते सकीना थे। घर जाके भी आप रोते रहेंगे। सारी जिंदगी हुसैन सकीना कहते रहे और 1450 मील शिबर फातिमा समझ के मारता रहा। सैयद आपको सलामत रखे, आपको आबाद रखे। दो फिक्रे मुझे और कहना है। अभी शहजादे का जिक्र कर रहे थे बाबा जी, उस मजबूत शहजादे का जो कान से कान तक जबा हुआ। उस शहजादे के लिए शहजादी ने चाचा को इजाजत लिख दी थी। मौला अब्बास गए थे, मौला अब्बास गए थे और फिर थोड़े से मिले थे मौला हुसैन को। वो हाय कर दे। मौला अब्बास गए थे, फिर थोड़े से मिले थे मौला हुसैन को। चले मैं और मुख्तसर करता हूँ। शामे गरीबा हो गई, शामे गरीबा हो गई, खेमे बुझ गए। वाह, शामे गरीबा हो गई, खेमे बुझ गए। फरहान भाई रात ढल गई, सर कट गए, नेज़ों पे चढ़ गए, 72 पूरे हो गए। वो कब्र जो मेरे मौला हुसैन ने बनाई थी ना, वो खुद गई। रात ढलने के बाद पानी पीने की रिवायत नहीं है, पानी लाने की रिवायत है। और की बेवा पानी लेके आई, मखदूमा के सामने रखा। शहजादी ने बड़े इशरार के बाद पानी का पहला जाम भर के 84 यतीमों को बुलाया। 84 यतीमों से पूछा पहले कौन पिएगा? सबने कहा सकीना। जब 84 यतीमों ने कहा ना सकीना, शहजादी आवाज देके कहती तुम्हें सकीना से बड़ा प्यार है। सारे यतीम आवाज देके कहते सैयदा प्यार क्यों ना हो, इसने हमारी प्यास के लिए अपना चाचा दिया। सैयदा ने पानी का प्यार एक फिक्र हो गया। सैयदा ने पानी का जाम भरा। 3 साल तो सारे पढ़ते हैं ना, ज़ईफा तो सब पढ़ते हैं, मसायब तो सारे पढ़ते हैं, जख्म तो सारे पढ़ते हैं। जरा सब्र भी सुन लो। कई दिन की प्यास के बाद बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आलमीन का नाम है, आइए बिस्मिल्लाह। मेरा हक बनता था मैं इस्तकबाल करूँ आपके आने से। आ जाए एक फिक्रा मुझे कहना है। आए बिस्मिल्लाह, आए बिस्मिल्लाह, आए बिस्मिल्लाह। हमारी इज्जत, हमारा वक़ार, और यही वो लोग हैं जिन्होंने सरहदों की तमीज़ ख़त्म करके मिल्लत को एक धारे में, एक रस्सी में, एक धागे में पिघलाया। आगे मैं एक फिक्रा कहता हूँ। रात खेमे बुझ गए। क्या लफ्ज़ कर रहा हूँ? रात खेमे बुझ गए, पानी आ गया। 84 बच्चों ने शहजादी का नाम ले लिया। सब सुनिएगा, शहजादी ने पहला जाम भर के 3.5 साल की मासूमा को दिया। सब सुनोगे? इतने दिन की प्यास के बाद शब्बीर के सीने का तावीज़। शहजादी आवाज लेके कहती नहीं पुप्पी पहले आप। कौन मातम करेगा? जी पुप्पी पहले आप। तो मैं नहीं सकती ना, पहले आप ही। अच्छा नहीं पुप्पी अम्मा, मैं जानती हूँ आपने कब से नहीं पिया, मुझे मालूम है आपने कब से नहीं पिया, पहले आप पिए। पर मैं नहीं सकी ना, मेरे नाना फरमाया करते थे जब पानी आ जाए ना तो पीने के लिए पहले छोड़ो। शहजादी आवाज देके कहती बुढ़ी अम्मा जरा फिर बताइए पहले किसे देना। तो मैं पहले छोड़ दूँ। बुढ़ी अम्मा जरा फिर इरशाद फरमाइए
پہلے کس کو دینا ہے؟ فرمایا پہلے چھوٹو. فرمایا لائیے آپ مجھے دیجیے. شہزادی نے پانی کا جام لیا تو بیٹھی نہیں رہی, کھڑی ہو گئی. سیدہ نے پوچھا شہزادی کہاں چل رہی؟ آپ نے نہیں فرمایا پہلے چھوٹے پیتے, ایک مجھ سے بھی چھوٹا تھا جسے بابا پلانے کے لیے لے گئے تھے. شہزادی پانی کا جام لے کے چلی, ذہن میں رہے خیمے جل گئے تھے, سر کٹ گئے تھے, 72 پورے ہو گئے تھے. سیدہ آواز دے کے کہتی ہے ماما فضا ذرا جانا سکینہ کے پیچھے. میں اکبر کی شہادت برداشت کر گئی, یون محمد برداشت کر گئی, قاسم برداشت کر گئی, عباس برداشت کر گئی, حسین کی 13 ضربیں برداشت کر گئی, لیکن اگر کربلا میں میری بیٹی شہید ہو گئی میں بد دعا کروں گی کائنات غرق ہو جائے گی. میری فضا آئی سکینہ کے پیچھے, لیکن پہنچنے سے پہلے سکینہ پانی کا خالی جام لے کے واپس پلٹ آئی. آنکھوں میں بے پناہ آنسو تھے. بی بی فضا آواز دے کے کہتی ہے سکینہ پلانے گئی تھی اصغر کو, پانی پلائی, پتہ نہیں کون ماتم کرے. سکینہ آواز دے کے کہتی پھپھی پلاتی کیسے؟ جسے پلانے گئی تھی اس کے ہونٹ کوئی کاٹ کرے.